ڈاکٹر شہلا نقوی کے افسانے کا عنوان ہے آوازوں کا شور. سنا رہے ہیں خالد حمید. پتلا سنہری گوٹا چٹکی میں دبا دبا کر چھوڑنے سے بل کھاتا گوکھرو بنتا جا رہا تھا. نذیر فاطمہ نے گود میں بل کھاتے سنہرے سانپ کو اطمینان بھری نظروں سے دیکھا اور پولے پولے ہاتھوں سے گولا بنا لیا. جھوٹے برتن دھونے کے لیے اٹھ ہی رہی تھیں کہ خیال آیا پڑوس میں مرغی والی کے پاس ہو آئے. سنا تھا جی اچھا نہیں ہے. غضب خدا کا، بچوں نے مرغی والی خالہ کہہ کر یہ نام زبان پر چڑھا دیا. برقع سر پر ڈالتے ہوئے انہیں ہنسی آ گئی. ریلوے میں ملازم تھے رقیہ کے میاں. بچہ تھا نہیں، اس لیے نگوڑی نے مرغیاں پال رکھی تھیں. وہ اپنے گھر سے چوتھے مکان کا بھیڑا ہوا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئیں. صحن کے کچے فرش پر مرغیاں چگتی بیٹ کرتی پھرتی تھیں. بان کی کھاٹ پر ایک ذرا سی بچی ادھ ننگی پڑی دست کر رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر میں دم لے کر بلی کسی مہین آواز میں رو رہی تھی. اندر سے رقیہ کوستی ہوئی نکلی. الٹے رخسار پر پڑا ہوا اودا نیل کسی حالیہ ہنگامے کی طرف اشارہ کر رہا تھا. نذیر فاطمہ نے ایک تیز نگاہ اطراف میں ڈال کر اندازہ کر لیا کہ نیل ڈالنے والا گھر سے جا چکا ہے. انہوں نے بڑھ کر رقیہ کو گلے لگایا تو وہ رونے لگی. اسے بٹھا کر وہ چولہے کے پاس چائے بنانے چلی گئیں. واپس آئیں تو رقیہ سر پکڑے بیٹھی تھی. بچی گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی. انہوں نے پیالی رقیہ کو تھما دی اور عادتاً روتی ہوئی بچی کے پاس چلی گئیں. لوٹے سے اسے دھلا کر تولیے میں لپیٹا اور گود میں اٹھا لیا. بچی چپ ہو کر ٹکر ٹکر ان کا منہ تکنے لگی. نامراد کے منہ پر آنکھوں کے سوا تھا ہی کیا. رقیہ نے بے دلی سے بھنکتی ہوئی بوتل بچی کی طرف بڑھائی، لیکن سینک سلائی بچی نے منہ پھیر لیا. نہ پی میری بلا سے. رقیہ نے بوتل پلنگ پر پٹک دی. نذیر فاطمہ بچی کو گھٹنے پر لٹا کر ہلکورے دینے لگی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے بوتل بچی کے منہ سے لگائی تو اس نے گویا بہت تکلف سے چند گھونٹ لے کر چھوڑ دی. انہوں نے دیکھا تو بچی کا سارا منہ سفید سفید چھالوں سے پکا ہوا تھا. تبھی تو مظلوم بھوک کے باوجود دودھ پینے کو تیار نہیں تھی. اے کس کی ہے؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا. کیا بتاؤں آپا، اس کی ماں مر گئی. باپ مشرقی پاکستان میں مارا گیا. ماں ہندوستان پار کر کے یہاں پہنچی تو یہ ہونے والی تھی. اسی میں ختم ہو گئی. پتہ نہیں کئے گھر ہو کر میرے پاس پہنچی ہے. ان کی اماں کو پتہ چلا تو انہوں نے وہ لتے لیے کہ بس منحوس ہے. خبر نہیں حلالی بھی ہے کہ نہیں. اس پر جادو ٹونا کیا گیا ہے. دیکھو بالوں میں گنڈے بندھے ہوئے ہیں. میں نے کچھ کہا تو ان کا ہاتھ اٹھ گیا. رقیہ نے بے خیالی سے اپنا گال چھوتے ہوئے کہا. ارے لڑکا ہوتا تو شاید پال بھی لیتے. تو آپا میں نے کہا اس سے کیا دل لگاؤں، آخر مرغی پال کر بھی تو اس کو حلال کر دیتے ہیں. میں بھی کل جا کر تعویذ لے آئی. کیا تعویذ؟ نذیر فاطمہ نے دھیمے لہجے میں پوچھا. بچے کے بچنے کا. میں نسیمہ کے ساتھ گئی تھی اس کے بابا کے پاس. انہوں نے کہا تھا تم پر بڑا برا جادو کیا گیا ہے، اس لیے تمہارا بچہ نہیں بچتا. مہینہ نہانے کے بعد کالا مرغا اپنے سر پر سے وارنا اور اس کا گوشت اپنی چھت پر چیل کوؤں کے لیے ڈال دینا. یہ تعویذ دیا. بچی کے گلے میں پڑے کالے کپڑے میں سلے ہوئے تعویذ کو چھوتے ہوئے رقیہ نے دبی زبان سے کہا. تمہارا بچہ بچ جائے گا. نذیر فاطمہ نے غصے سے رقیہ کی طرف دیکھا اور تیز لہجے میں کہا. اور یہ بچی مر جائے. آپا جس بچی کا کوئی پوچھنے والا نہیں اس بچی کو تو مرنا ہی ہے. نذیر فاطمہ نے ایک نگاہ بچی پر ڈالی. اس نے آنکھیں موند لی تھیں لیکن پپوٹوں کی جھری سے ڈھیلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی. وہ سہم سی گئیں لیکن بچی نے سوتے میں جھرجھری لی تو انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا. کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے بے رخی سے کہا. میں اس بچی کو لے جا رہی ہوں. جو کوئی اس کا دعوے دار ہو وہ مجھ سے بات کر لے. وہ دروازے کی طرف چلی تو رقیہ بوتل تھمانے پیچھے آ گئی. آپا تم تو فرشتہ ہو،
خالی ہاتھ سے بوتل نہ لینے کا اشارہ کرتے ہوئے نذیر فاطمہ کی تیوری پر بل تھے۔ دوپہر کے بعد بچے اسکول سے لوٹے تو اماں روئی کے پھوئے سے بچی کے منہ میں دودھ ٹپکاتی ہوئی ملی۔ گنڈے اور سر کے بال کاٹ کر گلے کے تعویذ کے ساتھ آگ میں جلائے جا چکے تھے۔ بچی بنیان اور لنگوٹی میں پوتڑے پر لیٹی تھی۔ چاروں بچوں نے اس جادوئی گڑیا کو حیرت سے دیکھا۔ بچی نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں ان کے چہروں پر جما دیں، گویا ان کو پہچان رہی ہو یا اپنے آپ کو پہچانوا رہی ہو۔ نذیر فاطمہ کو خیال آیا کہ انہوں نے کچھ پکایا ہی نہیں۔ بڑے بیٹے کو پتیلی دے کر چھپر والے ہوٹل سے دال لانے کو بھیجا اور خود آٹا گوندھ کر روٹی بنانے لگی۔ بچی بڑی بیٹی کی تحویل میں تھی۔ دونوں چھوٹے بہن بھائی اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ نذیر فاطمہ نے بچے ہوئے آٹے کو دیکھا اور 4 چھوٹی چھوٹی ٹکیاں گھی اور کھانڈ ڈال کر بنا دی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ آج خوشی کا دن ہے اور بچوں کو میٹھا ملنا چاہیے۔ شام ہوتے ہی نذیر فاطمہ کا دل بیٹھنے لگا۔ حلیمہ کے باپ آ کر نہ جانے کیا کہیں گے۔ ویسے تو پورا محلہ کہتا تھا کہ محمد بخش اپنی بیوی کی بہت سنتے ہیں، اور بھائی کیوں نہ سنتے، ہنسمکھ، خدمت گزار اور ایسی کرنے والی عورت۔ میاں پلمبر ہیں، یہ نہیں کہ کام نہ کریں تو گزارا نہ ہو، لیکن نذیر فاطمہ کا تو ہاتھ ہی نہیں رکتا تھا۔ گوکھرو کے علاوہ چمپا کلی وہ بنائے، تاروں کی بنت ان سے بنوا لو۔ دکاندار اعتبار سے سامان بھیج دیتے تھے ان سے بنوانے کو۔ نذیر فاطمہ کو پریشانی میں رقیہ کے میاں پر غصہ آنے لگا۔ آئے دن بچہ نہ ہونے پر بیوی کی ٹھکائی کرتے ہیں۔ ایک بچی اللہ نے ان کے گھر بھیج دی تو نہ پال سکے، لیکن اس گھر میں تو 4 موجود ہیں، یہ ایک جی اور آ گیا۔ غصہ بھول کر وہ ہال گئیں۔ اللہ خیر کرے، دونوں وقت ملتے یہ کیسا خیال آ گیا۔ خدا سب کو سلامت رکھے۔ بچی کو کاندھے سے لگائے انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر 5 بچوں پر دم کیا۔ محمد بخش کھانا کھا چکے تھے جب انہیں بچی کے رونے نے چونکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے، 6 سال کی ختیجہ ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ابو ابو ہم اسے رکھیں گے۔ ادھر سے حلیمہ بچی کو گود میں لے کر آ گئیں۔ دیکھیے ابو، یہ کیسا ٹکر ٹکر دیکھتی ہے۔ دبلی پتلی بچی جو غالباً 5 ماہ کی تھی، محمد بخش کے چہرے کو آنکھیں جما کر تکنے لگی۔ انہوں نے انگلی سے اس کا رخسار چھوا اور ہنسے تو بچی بھی مسکرانے لگی۔ چھوٹے بچے تالیاں بجا کر کودنے لگے۔ ابو کو دیکھ کر ہنسی ہے۔ ابو اب تک نہیں ہنسی تھی۔ ہفتہ گزرنے سے پہلے ہی نیلی دوائی سے بچی کا منہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ دودھ کے علاوہ وہ کھچڑی بھی کھا رہی تھی۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ اٹھ کر بیٹھ رہی تھی۔ تکونا چہرہ گال بھرنے سے گول ہو چکا تھا اور رنگت دروازے پر چڑھی چنبیلی کے پھولوں کے ایسی۔ اس بیل میں کبھی پہلے اتنے پھول نہیں آئے تھے۔ نذیر فاطمہ نے چاندی کی بالی میں پھل پروتے ہوئے سوچا۔ بے موسم شہر میں دن رات پھیرے سال گزرتے گئے۔ عزیزہ کی وجہ سے گھر میں ایک نامعلوم سی تبدیلی آ گئی تھی۔ بچوں بڑوں سب کی گفتگو اور برتاؤ میں ایک دھیما پن اور نرمی پیدا ہو گئی تھی، گویا وہ کسی معزز مہمان کے سامنے ہوں۔ کبھی نذیر فاطمہ اپنے بچوں کو ضد کرتے دیکھتی تو ان کی نگاہ عزیزہ پر چلی جاتی، جس کے چہرے پر انہیں سکون کے علاوہ کوئی جذبہ نظر نہیں آتا تھا۔ میرے بچے کیسے رجالے ہیں، وہ دل میں کڑتی۔ یہ لڑکی نہ جانے کس خاندان کی ہے، نہ جانے کس خاندان کی ہے۔ 10 سالہ عزیزہ نے زیر لب دہرایا۔ اس نے اماں کو یہ کہتے سنا تو نہیں تھا، یا سنا تو تھا لیکن کانوں سے نہیں۔ اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، وہ کسی کو بتاتی نہیں تھی۔ اگر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی جس سے بہن بھائی کو اندازہ ہو جاتا کہ وہ بغیر بتائے ان کے خیال کو جان چکی ہے، تو وہ سر جھکا کر گھنی بن جاتی۔ بھیا کی نظر اس کے کھیر کے کٹورے پر تھی۔ اس نے خود دونوں بڑے بھائیوں کو اصرار کر کے دے دیا۔ ختیجہ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ چھوٹی خوبصورت بہن کے بالوں میں بھی اس کے جیسے ربن بندھیں۔ عزیزہ نے خود سے کہہ کر سارے پراندے چوٹیوں میں ڈلوا لیے۔ محمد بخش کو ان کی بیوی اس دن سے قائل کر چکی تھی کہ یہ لڑکی بھاگوان ہے۔ جب اس کے آنے کے 2 مہینے بعد ان کو بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی اور روز نئے کام کی تلاش ختم ہوئی،
लेकिन चंद सालों की होकर अजीजा गोया उनकी निगाहों से ओझल सी हो गई। वो काम से आते तो वो पीछे कमरे में स्कूल का काम करके सो जाती। सुबह जागते तो वो स्कूल जाने की तैयारी में होती। खामोश इतनी थी कि छुट्टी के दिन घर के कामों में मसरूफ उसकी आवाज तक न आती। अजीजा के इस घर में आने के 10वें साल मोहम्मद बख्श को दुबई में नौकरी मिली तो नजीर फातिमा के दिल ने कहा कि यह अजीजा का रिस्क है जो इस घर में उतर रहा है, वरना इस खानदान में कौन परदेश से कमा कर लाया है। मोहम्मद बख्श दुबई गए तो घर की शक्ल बदलने लगी। हलीमा के रिश्ते आने लगे। वह मुश्किल बाप के आने तक शादी को टाला गया। 4 साल पलक झपकते में बीत चुके थे। मोहम्मद बख्श ने घर आकर बेटियों को गले से लगाया तो अजीजा को नाम से बुलाया। वो सर दुपट्टे से ढके, नजरें नीची किए आगे बढ़ी तो उन्होंने उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। वो इस हाथ के बोझ तले जमीन में धंसती चली गई। तकरीब में नजीर फातिमा ने अजीजा को भड़कीले लिबास में देखा तो देखती ही रह गई। बशीर 21 का है, रिश्ता कर दूं तो 4 साल में इसके फर्ज से भी सुबकदोश हो जाऊं। अजीजा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और फिर सर झुकाकर आंखें मूंद ली। वो इन आवाजों के शोर से थक चुकी थी। सड़क पर मर्दों की अनकही बातें उसके जहन को बरमाती थी। उसके कद, चाल, रंगत पर सोचे हुए ख्यालात, उसके चादर में लिपटे हुए बदन के पुरतजस्सुस तस्वुरात उसको घर में भी सुनाई देते थे। इस सांप की तरह सरसराती हुई आवाजें जिनसे उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। मध्यम मध्यम आवाजों का ये शोर ऐसा था कि कानों पर हाथ रखने से और बढ़ जाता था। मुसलसल मेहनत और तन्हाई का शिकार मोहम्मद बख्श छुट्टी के 2 महीने मिलने जुलने, घूमने फिरने में गुजारना चाहते थे। उन्हें रिश्ता करने का ख्याल पसंद नहीं आया। अमीर बड़ा है, पहले उसका रिश्ता होगा, फिर बशीर की बारी है। खतीजा भी अजीजा से बड़ी है, एक नई बात पैदा हो जाएगी। नजीर फातिमा चुप हो गई। मोहम्मद बख्श इतनी सख्ती से कभी कभार ही बात करते थे। नजीर फातिमा उनसे क्या कहती कि मोहल्ले भर की निगाह इस मोती पर है जो जमाना बेइतनाई से उनकी गोद में डाल गया था। दूल्हा दुल्हन और खानदान के लोगों को लेकर मोहम्मद बख्श समंदर के किनारे सैर को ले गए। बच्चे रेत पर भाग दौड़ रहे थे, बड़े साया तलाश करके हवा का लुत्फ उठा रहे थे। तीनों बहनें हाथ थामे लहरों में बढ़ रही थीं। एक ऊंची लहर उनको भिगोती चली गई। दोनों बहनों के साथ अजीजा भी जोर से हंसी और फिर एकदम चुप हो गई। उसकी गीली कमीज उसके बदन से चिपक गई थी। वो बहनों का हाथ छोड़कर गीला दुपट्टा सीने पर फैलाने लगी, लेकिन कांधे, बाहें, पीठ, कमर का खम, रानों और कूल्हों की उभार से लिपटी हुई शलवार, उसे एहसास हुआ कि कोई उसे नंगा देख रहा है। ये पुकार और इस आवाज में उसकी आंखों ने समंदर में चंद नमकीन कतरों में इजाफा कर दिया। वो तड़प कर पीछे मुड़ी। समंदर की लहर चिंगाड़ती उसके सर पर से गुजर गई। चंद गज फासले पर उसकी बहनें एक दूसरे को थामे हंसी से दोहरी साहिल की तरफ वापस जा रही थीं। मोहम्मद बख्श उसके करीब खड़े थे। उसके तलवों के नीचे रेत घुल रही थी। पानी के गिरदाब उसके पैरों में फंसे हुए थे। अजीजा को डावाडोल देखकर उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अजीजा की आंखें फैल गईं। उसने सर इनकार में हिलाया और उल्टे कदमों साहिल से दूर जाने लगी। पानी की दूसरी लहर उसके सर के ऊपर से गुजर गई। साहिल से उसका नाम पुकारा जा रहा था। पानी की तहों को बमुश्किल पार करती उसके नाम को पुकारती आवाजें। वह आंखें बंद किए कदम जमा जमा कर लहरों के खिलाफ चलती रही, यहां तक कि कानों में समंदर के शोर के सिवा कोई आवाज नहीं रही। आवाजों का शोर डॉक्टर शैला नकवी का अफसाना खालिद हमीद सुना रहे थे।